اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے علم سے جانتا تھا کہ آئندہ ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ کی وحدانیت کی بات کریں گے کہ ہاں ہم تو اللہ پہ ایمان لائے، جو نبی کی رسالت کی بات کریں گے کہ ہاں ہم نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، مگر جب عظمت اولیاء کی بات آئے گی تو پھر وہ اپنے قدم پیچھے ہٹاتے ہوئے نظر آئیں گے، پھر وہ شک شبہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے، طرح طرح کے اس میں ہیلے بہانے کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو اللہ اپنے علم سے جانتا تھا کہ آگے اولیاء کو لے کر اس قسم کے طبقے اور نظریے بنیں گے۔ اسی وقت اس شبہے کو دور کر دیا گیا کہ جب تم اللہ کی وحدانیت کو مانتے ہو، رسول کی رسالت کو مانتے ہو، تو ان اولیاء اللہ جو میرے اولیاء ہیں ان کی عظمتوں کو بھی تسلیم کرو۔ تو قربان جائیں قرآن کے اعجاز پر۔ اس زمانے میں، نزول قرآن کے زمانے میں اس بات کو بتا دیا گیا جسے آج ہم اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کرتے ہیں۔ آج ہے نا ہمارے درمیان ایسا طبقہ، آج آپ بیٹھے ہو، چھٹی شریف ہے کہ آپ ہی کو معلوم ہے اور کسی کو نہیں معلوم۔ آپ کے دائیں بائیں زمانہ بستا ہے، وہاں مسجد سنی پڑی، نہ کسی کے زبان پہ غریب نواز کا نام، نہ کسی کے گھر میں ان کے نام کے تذکرے، نہ ان کے لیے کوئی محفل، کوئی اصال۔ کیوں؟ ہماری کیا غریب نواز سے رشتہ داری ہے؟ آپ اتنے لوگ بیٹھے ہو، ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کون کون رشتہ دار ہے غریب نواز کا؟ ایک بھی ہاتھ نہیں اٹھے آپ کا۔ تو یہ آج دیکھا جائے تو 806واں عرس ہے۔ کتنے سال ہو گئے؟ 806 سال پردہ فرمائے۔ اتنا طویل زمانہ گزر گیا اور آج ہم ان کے نام لینے کے لیے کیوں بیٹھے؟ یہ اسٹیج، یہ کھانا پینا، لنگر، یہ سارے خرچ کیوں کیے ہم نے؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ کوئی ہماری رشتہ داری نہیں لگتی، کوئی ہمارا دنیاوی کاروبار ان سے نہیں جڑا ہوا ہے کہ ٹھیک ہے مال لیتے دیتے ہیں، اچھا منافع ہوتا ہے تو ٹھیک ہے ان کے نام کی محفل بھی کر لو۔ تو ظاہر طور پر تو ایسا کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ پھر کیا وجہ ہے کہ 806 سال کے بعد بھی نہ ہماری ان سے رشتہ داری ہے، نہ ہم نے کبھی انہیں دیکھا، نہ ہمارے باپ دادا نے دیکھا، اس کے باوجود ان کا نام آ جاتا ہے تو ہمارے دل مچل جاتا ہے؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ کیوں کرتے ہیں ایسا؟ یاد رکھیں، اس کو بہت اچھے سے ہمیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ یہی چھٹی شریف آج ہی کا دن ہے کہ کئی چہرے کھلے ہیں، کئی لوگ بطور تہوار خوشی میں ڈوبے ہیں، تو کئی ایک کے ناک منہ ترچھے ہیں، کئی ایک کو یہ لگتا ہے وہ اتنی دور دور جا رہے ہیں، لوگ یہ دفعہ گاڑی جا رہی وہیں جا رہے ہیں بھر کے، ابھی ہزاروں روپے کا چور اڑا کے آئے ہیں، اتنا ڈیزل جلا کے اتنی دور تک جائیں گے، کیا ہوتا ہے اس سے؟ کیا کر رہے ہیں یہ سب؟ ایسے لوگ بھی موجود کون ہیں آپ بہت اچھے سے جانتے ہیں۔ کوئی لگاؤ نہیں تھا، کیا تھا یہاں سے؟ وہ اپنا خاندان، اپنا گھر سارا ان کا وہیں پر ہے۔ سیرت میں اگر آپ نے تقریریں آپ سنتے ہیں، تھوڑا سا اپنے ذہن کو لے جائیں گے، غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد بزرگوار کا وصال ہو چکا۔ آپ کی والدہ ماجدہ ہیں، سرکار غریب نواز ہیں، ایک باغ ہے، ایک چکی ہے، یہ ان کی کفالت کے لیے کافی تھا۔ پوری زندگی غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اس باغیچے اور اس پنچکی کی کمائی سے اپنا گزارا کرتے، اپنی والدہ کا گزارا کرتے اور دن رات اللہ اللہ کرتے رہتے تو ان کو کافی ہوتا۔ بلکہ وہاں تو عالم یہ تھا کہ کام بھی سرکار غریب نواز کو نہیں کرنا پڑتا۔ کئی دفعہ ایسا موقع ہوا کہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ صبح جب اپنے باغ میں پہنچے کہ لاؤ پھل توڑے جائیں، باغ کی صاف صفائی کی جائے، تو جا کر کیا دیکھتے ہیں کہ سارے کام پہلے سے ہو چکے۔ ایک دن آپ رات میں وہیں رک گئے کہ دیکھیں غائبانہ طور پر یہ کون میرے کام انجام دے رہا ہے۔ دیکھا تو نظر کوئی نہیں آتا مگر باغ کی جھاڑو مل رہی، نظر کوئی نہیں آتا مگر درخت سے پھل ٹوٹ رہے۔ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھے، اور یہاں پہ ایک مختصر سا نقطہ ذکر کر دوں۔ ہمارے عوام میں یہ چیزیں بہت زیادہ رائج ہو گئی کہ کوئی بھی حیرت کی چیز دیکھی اور گرویدہ ہو گئی، تعجب کی کوئی بھی چیز دیکھ لی، کسی کے پاس پہنچے، اچھا فلاں جگہ سے آ رہے ہو، گاڑی خراب ہوئی تھی رستے میں، اب ہوا تھا ایسا اس کے ساتھ معاملہ، اب وہ کون ہے کیا ہے وہ سب دور کی بات ہے، وہ تو بس وہیں قدموں میں بیٹھ گیا ہوں۔ اسلام یہ نہیں سکھاتا، اور کہیں بھی آپ کو بزرگوں کی سیرت میں ان چیزوں پہ گرویدہ ہونا نہیں ملے۔ تو غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ وہاں گھبرا نہیں رہے، بلکہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ غائبانہ طور پر میرا کام کیا جا رہا ہے، تم میرے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہو، گویا تم میرے دوست ہوئے، اور دوست کو دوست سے پردہ نہیں چاہیے، اپنے آپ کو ظاہر کرو تم کون ہو۔
جب انہوں نے ظاہر کیا تو پتا چلا کہ قوم جن کے لوگ تھے۔ آپ نے فرمایا میرا کام کیوں کرتے ہو؟ کہا آپ جب باغ میں تشریف لاتے ہیں اور فارغ ہوتے ہیں کام سے تو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، آپ کی قرآن کی تلاوت ہمیں بہت پسند آتی ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اتنا کام بھی آپ کے ذمہ نہ رہے اور آپ اور زیادہ تلاوت کریں اور ہم آپ کی تلاوت سے مستفیض ہو جائیں۔ تو وہاں تو عالم یہ تھا کہ قوم جن کے افراد خادم بنے ہوئے تھے، کیا ضرورت پڑ رہی تھی؟ مگر کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ایران اور سنجر کی سرزمین چھوڑ کر وہ اللہ کا مقدس بندہ ہندوستان تشریف لائے؟ نہ یہاں دوست، نہ یہاں کنبہ قبیلہ، نہ یہاں رشتہ دار، حتیٰ کہ اگر تہذیب و تمدن دیکھا جائے تو بھی بالکل الگ الگ۔ وہاں اسلامیات تھی اور یہاں پورا کفرستان بنا ہوا۔ زبان دیکھی جائے تو وہاں عربی فارسی استعمال ہو رہی ہے اور یہاں ہندی اور سنسکرت استعمال ہو رہی ہے۔ یہ تھوڑا غور تو کرے آدمی۔ ہم سے اگر کوئی کہہ دے کہ جناب چلے جائیے آپ فلانے ملک میں، وہاں آپ جتنی کمائی کرتے ہیں 2 گنا ملے گا، آدمی 2 4 8 10 سال کے بعد گھبراتا اور واپس آ جاتا۔ ٹھیک ہے کما لیا اب گھر میں رہیں گے۔ بچپن جہاں گزارا، گلیاں جس جگہ کی دیکھی، دوست احباب جہاں ہیں، کس کا جی چاہے گا ان کو چھوڑ کر جانے؟ مگر اس اللہ کے مقدس بندے کو دیکھو کہ جس نے اپنا وطن عزیز چھوڑا، والد کا انتقال ہو چکا تھا، تنہا ایک والدہ ماجدہ تھی، ان کو بھی چھوڑا، حتیٰ کہ اپنے دوست یار ملک سب کچھ چھوڑا اور ایک نئی جگہ جہاں بظاہر کوئی یار و مددگار نہیں، کوئی مونس نہیں، کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی دوست احباب نہیں، وہ اللہ کا بندہ وہاں سے چل کر یہاں کیوں آیا؟ تو اس کا ایک واحد جواب جو سب سے اوپر سر فہرست نظر آتا ہے کہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے دین سے محبت کرتے ہیں۔ اشارہ غیبی ہوا بارگاہ رسالت سے، معین الدین تمہیں ہند جانا ہے۔ بس کیوں جانا ہے؟ وہاں کفر و شرک پھیلا ہے، تمہیں مذہب اسلام کی تبلیغ کرنی ہے۔ اسلام کی کیا کرنی ہے؟ لفظ تو بہت عام ہوگا، آپ کے شہر میں تو زیادہ ہی عام ہے۔ تو تبلیغ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ جا رہے ہیں، مدینہ طیبہ جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں اور کن میں تبلیغ کرنے جا رہے ہیں، یہ مضمون آپ ذہن میں رکھیں، کیونکہ آج اس پیارے اور مقدس لفظ تبلیغ کا بھی بڑا غلط استعمال ہونے لگا۔ میں بھی مسلم ہوں، یہ بھی مسلم ہوں، دروازے بجا دیے، دونوں مل کے ہو گئی تبلیغ۔ اگر ایسے اسلام پھیلتا تو بس اللہ تیری پناہ۔ تو آپ ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لائے، رسول اللہ کے دین کی ترویج و اشاعت، اپنا سب کچھ چھوڑ دی، پھر یہاں تشریف لا کر یہی کے ہو کے رہ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خاطر۔ اگر ہم اور ان کی زندگی کے لمحے نہ بھی ذکر کریں تو کیا اتنی بات کم ہے کہ رسول اللہ کے دین کے خاطر جس نے اپنی پوری زندگی لگا دی، اور آج انہی کی محنتوں کی برکت ہے کہ ہندوستان کا چپا چپا اذان کی صداؤں سے گونج رہا ہے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، بھلائی کا بدلہ کیا ہے؟ بھلائی ہی تو ہے۔ تو تم لوگوں میں کہتے پھرتے ہو ہم نماز کے لیے لوگوں کو جگا رہے ہیں، ہم تو دین کی دعوت دے رہے ہیں، تو تم صرف دین کی دعوت مسلم کو دینے میں اتنے معظم ہو گئے کہ لوگ تمہیں حضرت کہنے لگے، لوگ تمہارا چرچا کرنے لگے، تمہیں دعوتوں میں بلانے لگے۔ تو جس نے غیر ایمان والوں کو کلمہ پڑھا کر دین میں لایا ہے، پھر وہ کتنا قابل تعظیم ہونا چاہیے۔ پھر دوسری بات، لوگ بڑے ٹھاٹ سے کہتے ہیں کہ ہم ہندوستان کے باشندے ہیں۔ آپ غور تو کریں، 800 سال سے زائد کا عرصہ سرکار غریب نواز کو تشریف لائے ہوا، اور ہندوستان کا اکثر خطہ کفرستان بنا ہوا تھا۔ لوگ انہی کی آمد اور اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کی وجہ سے دامن اسلام میں آئے۔ تو نامعقولوں، خود تم بھی اگر اپنے آباء و اجداد میں غور کرو گے تو کہیں نہ کہیں بہت ممکن ہے سرکار غریب نواز کی بدولت ہی تمہارے گھر تک بھی اسلام پہنچا۔ اور تجھ پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیہ کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ ارے اور تو کروڑوں احسان تھے، مگر جو کلمے نصیب ہو رہے ہیں وہ بھی رسول اللہ کے شہزادوں کی بدولت نصیب ہو رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ تو جانتا تھا، جانتا ہے آئندہ کیا ہوگا
اس نے پہلے ہی بتا دیا ان اولیاء اللہ، بے شک مت کرنا، شبہ مت کرنا اولیاء کی عظمت پر، اور اللہ نے اپنے ذاتی مقدس نام کے ساتھ ان کی نسبتوں کو جوڑ کر فرمایا اولیاء اللہ، یہ کوئی عام نہیں ہے، یہ اللہ کے اولیاء۔ کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ کیا قرآن میں ان آیتوں پر تمہاری نظریں نہیں گزرتی؟ سب کچھ ہے، مگر بات وہی ہے کہ آنکھ والے تیری جوبن کا تماشا دیکھیں، دیدہ کور کو کیا آئے نظر، کیا دیکھیں۔ قرآن تو وہی ہے، حدیثیں تو وہی ہیں، مگر آنکھوں میں نور اور دل میں رسول اللہ کی محبت ہو تو سب نظر آتا۔ آج آپ اور ہم جو تذکرہ کرنے بیٹھے ہیں وہ واقعی ایسے محسن ہیں دین کے، بلکہ معین و مددگار ہیں دین کے۔ آپ کا نام ہی معین الدین، لقب ہی معین الدین، یہ اسی وجہ سے ہے کہ آپ کے ذریعے دین نے مدد پائی۔ اور جس وقت میں آپ ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لائے، اللہ اکبر، کیا زور نہیں چلا، کیسے کیسے لوگ نہیں تھے، کیسی کیسی ان کی قوتیں نہیں تھیں، بڑے بڑے گیانی، بڑے بڑے جانکار سارے کے سارے موجود تھے۔ ایسے لوگوں کو کلمہ پڑھانا، مذہب اسلام میں داخل کرنا، یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ مگر آج بڑا افسوس ہوتا ہے، اور خاص کر کے اہل سنت و جماعت کے نسبتی لوگوں پر افسوس ہوتا ہے کہ تم اگر مثال کے طور پر کھیتی کرتے ہو، پانی دینے کا زمانہ آ جائے، زمین بالکل خشک ہو چلے اور تمہارے بورنگ میں پانی ختم ہو جائے، اور کوئی بندہ اگر تمہاری مدد کر دے، قریب کا پڑوس کا کھیت والا، وہ اپنا بورنگ کا پائپ لا دے کہ بھائی 1-2 دن جو بھی لگ رہا ہے آپ پورا اس کو سیراب کر لو آرام سے، اس کے بعد تم جو ہے کہ واپس پائپ کرنا، میری موٹر کا تم استعمال کرو۔ اگر وہ ایسا تمہارے ساتھ کر دے تو تمہارے دل میں اس کی عظمت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ بولیے نا، آئے گی نا۔ اب اگر تم کسی موقع پر دیکھو کہ وہ شخص بغل کی کھیت والا کہ جس نے ایسے گاڑھے موقع پر تمہاری مدد کی، تمہارے کھیت کو سیراب کرنے کے لیے پانی میسر کیا، کوئی اس کے ساتھ بدتمیزی کر رہا، کوئی اس کو دھکیل رہا، کوئی اس کو گالی گلوچ کر رہا، تو وہاں پر تمہارا رد عمل کیا ہوگا؟ جواب آپ کو دینا ہے۔ وہ شخص جس نے آپ کے کھیت کو سیراب کرنے کے لیے پانی دیا، اس کے ساتھ کوئی بدتمیزی کر رہا ہے، کوئی گالی گلوچ کر رہا ہے، کوئی اس کو دھکے دے رہا ہے، تو اس جگہ پر جب آپ کی نظر یہ پڑ گئی تو آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ آپ کیا کرو گے وہاں پر؟ ساتھ دیں گے۔ تو ظاہر سی بات ہے جس کا جتنا بس چلے گا، آپ اگر یہ بس چلے گا کہ آپ اس کی مدد کے لیے سامنے والے کا ہاتھ پکڑ لو، تو آپ جا کے کیا کرو گے؟ ہاتھ پکڑ لو۔ آپ کو اگر یہ اللہ نے قدرت دی ہے کہ آپ زیادہ غالب ہو تو آپ 2 تماچے اس کو لگا دو گے، کیا بدتمیزی کر رکھی ہے؟ یا کم از کم اگر اتنا نہیں کر سکو گے تو اس کی مذمت یا اس کی برائی تو زبان سے بیان کرو۔ تو یار کیوں آپ غور نہیں کرتے کہ ذرا سا آپ کی کھیتی کو سیراب کرنے کے لیے کوئی پانی دے دے، ارے اگر نہ دیتا تو کیا ہوتا؟ اس سال کی فصل بگڑ جاتی، زیادہ آنی تھی کم آ جاتی، تو تھوڑا تمہارا دنیاوی نقصان ہی تو ہوتا۔ اس دنیاوی نقصان کو کسی نے بچا لیا تو تمہارے دل اتنی اس کی عظمت سے بھر گیا کہ اب تم اس شخص کی مخالفت برداشت نہیں کر سکتے، اپنی حسب قدرت اس کا دفاع کرتے ہو۔ تو جس نے تمہارے ایمانوں کو سیراب کیا ہے آج اس پر انگلی اٹھ رہی ہے اور تم کچھ بھی نہیں کرتے، کوئی تمہارا رد عمل نہیں، اپنی ہی مستی میں مست ہو۔ کیا سمجھتے ہو تم؟ چھٹی شریف کر لی، تم اجمیر شریف چلے گئے، دیگ بنا لی، بس اب تو غریب نواز بھی جانتے ہیں کہ میں تو ایسا پکا عاشق ہوں، فلانے ٹائم پر اتنی بارش ہو رہی تھی مگر میری چھٹی نہیں چھوٹی، اتنا زیادہ میرے پاس تنگی تھی، قرضہ لے کے گیا مگر میری اتنے سالوں سے کوئی وہ نہیں ہوئی۔ تم مغالطے میں ہو، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے تو کبھی دیکھا ہوتا کہ سرکار خواجہ کس چیز سے خوش ہے، وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، ان کا مشن کیا ہے، وہ کیوں اپنے وطن عزیز کو چھوڑ کر ہندوستان آئے، ان کی زندگی کے لمحات کس چیز میں نکلے۔ جب اس پر غور کرو گے تو پھر تمہیں احساس ہوگا کہ واقعی غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشن کیا ہے، ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ آج ہم کھلے بندوں دیکھ رہے ہیں، کہیں پر لوگ پمفلٹ جو ہے کہ چھاپ کے شائع کر رہے ہیں، کیا ہوتا ہے وہاں جانے سے؟ یوں ہی جاہل عوام، پھر اور جس کی جتنی گندگی زبان میں، کوئی قبر پجوا کا لفظ استعمال کرے گا، کوئی بدعتی کا لفظ استعمال کرے گا،
جس کے جو من میں آئے گا بولتے رہیں گے، جہاں تعداد کم رہے گی وہاں بھیگی بلی بنے رہیں گے، نہیں ہم تو سب کی اصلاح کرتے ہیں، سب جگہ وہ کرو، اور جہاں ان کا ریوڑ زیادہ ہے وہاں ان کے جملے اور ان کی حرکتیں دیکھو، ساری چیزیں پریکٹیکل۔ اب غور کرنے کا یہ مقام ہے کہ آپ ہی کا جواب تھا کہ جس نے آپ کی اس کھیتی کو نقصان سے بچایا، آپ کو دنیاوی فائدہ پہنچایا، اس کے لیے آپ کا یہ رد عمل ہے۔ تو جو ان اولیاء اللہ کی شان و عظمت میں انگلی اٹھا رہے ہیں، زبان درازیاں کر رہے ہیں، لوگوں کو بدزن کر رہے ہیں، ان نسبتوں پر شب خون مار رہے ہیں، ان کے لیے آپ کا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ کچھ تو ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے یہ بھی میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، کیونکہ اہل سنت و جماعت کو کافی بدنام کیا جاتا ہے۔ یہ وہ جماعت ہے جو رشتے ختم کروا دیتی، تعلقات توڑوا دیتی ہے۔ ان سے جڑو گے نا، یہاں یہ مت کرو، اس کو سلام مت کرو، اس کو یہ مت کرو، ایسا کروا دیں گے۔ یہ تو ایک دوسرے سے جدا کروا دیتے۔ میں ایک بہت گہری بات آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں اور بہت انتہائی توجہ کے ساتھ آپ سماعت کریں۔ کسی بھی گھر کو لیں جہاں کوئی بندہ سن کے سمجھ کے اہل سنت و جماعت سے وابستہ تھا، سارا گھرانہ اور کسی مکتب فکر سے تعلق رکھتا تھا، دونوں میں اختلاف ہوا، یہ نوبت آئی کہ یہ بھائی اور یہ الگ الگ ہو گئے، یہی ہوتا ہے۔ اب اسی پکچر کو ریل کیا بنا کے آگے فارورڈ کیا جاتا ہے کہ دیکھو یہ سنی ہوا نا، یہ دیکھو یہ تعلقات ختم ہو گئے۔ سکے کا ایک ہی پہلو دکھایا جاتا ہے اور ہمارے لوگوں کی زبان پہ بھی جملے آ جاتے ہیں، ان کو بھی یہ لگتا ہے کہ ہاں یہ حقیقت ہے۔ سکے کو کبھی پلٹ کے بھی تو دیکھا ہوتا کہ یہی جدا ہوا ہے، یہ بھی تو جدا ہوئے۔ ارے اگر یہ اہل سنت پر تھا، یہ کیوں نہیں اہل سنت پر آ کر اس کے بھائی بنے رہے؟ انہوں نے بھی تو بھائی چھوڑنا گوارا کیا، مگر اپنے مکتب فکر اور اپنے نظریے کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا۔ سمجھ رہے ہیں آپ نہیں سمجھ رہے؟ ارے اس بھائی نے اس سنی کو شادی میں بلانا چاہا، یہ نہیں گیا۔ کیوں نہیں گیا؟ نہیں بھائی آپ ایسے لوگوں سے جڑے ہوئے ہو جو نبی کونین اور اولیاء اللہ کے لیے بڑا گندا نظریہ رکھتے ہیں، آپ ان سے ہٹو نہیں تو میں نہیں آؤں گا۔ اب تو دونوں کے لیے سیم میٹر ہے نا۔ یہ کیوں نہیں جا رہا ہے اس نے بتا دیا، یہ بلانا چاہ رہا ہے اس نے دعوت دے کے بتایا۔ تو اگر واقعی یہ بلانا چاہتا ہے اپنے اس بھائی کو، تو کیوں نہیں اس نے یہ رویہ اپنا لیا کہ کیا ضروری یار غیر کے چکر میں پڑا رہوں، اپنے بھائی کو چھوڑوں؟ میں اپنے بھائی کو نہیں چھوڑ سکتا، میں نے ان کو چھوڑا، تو آ جا۔ یہ ملتا آپ کو کہیں پہ؟ بس بلاتا رہے گا اور دامن ادھر سے نہیں چھوڑے گا۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ اہل سنت کی کوئی مثال لے لو جہاں بھائی بھائی شادیوں میں نہیں جاتے، سلام کلام نہیں کرتے، تو کبھی اس سنی بھائی کا مطالبہ بھی تو سوچو کہ اس نے مطالبہ کیا کیا تھا؟ تو جائیداد لکھ دے یہ مطالبہ کیا تھا، تو سارا گھر بار مجھے دے دے یہ مطالبہ کیا تھا، میں میرے ساتھ 100 لوگوں کو لے کے آؤں گا، اتنے آئیں گے تو آؤں گا، کیا یہ مطالبہ کیا تھا؟ اس نے اپنے اس بھائی کہلانے والے سے یہی تو کہا تھا نا کہ دیکھ میں تیرا بھائی ہوں، میرا تیرا خونی رشتہ ہے، تو غلط لوگوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو اپنے آپ کو ان سے الگ کر لے۔ وہ اس بھائی کو چھوڑ دے رہا ہے سنی کو، مگر اس کو نہیں چھوڑ رہا، تو بات تو دونوں طرف برابر ہوئی نا۔ مگر الزام آج تک صدیوں سے صرف یہ لگتا ہے کہ یہ سنی لوگ الگ کروا دیتے۔ ارے یار تم ملوانے والے ہوتے، تم بول دیتے بھائی میرے ساتھ رہنا کوئی ضروری نہیں، جا اپنے بھائی کے ساتھ رہے۔ کبھی کسی بد عقیدے نے کسی شخص کو ایسا کہہ کے بھیجا بھائی کے پاس؟ یہ بہت غور کرنے کی بات ہے، کیونکہ وہ بیچارے اہل سنت و جماعت کے افراد جو رسول اللہ کے دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں اور عمل کرتے ہوئے وہ اپنے آپ کو بچا کر رکھتے ہیں، ان کو وہ بد عقیدے بھی بدنام کرتے ہیں اور ان کو ہماری قوم کے نرم سنی بھی بدنام کرتے ہیں۔ ارے دیکھو ایسا رہے گا تو ایسے الگ تھلگ ہو جاؤ گے۔ ارے یہ الگ تھلگ ہوا ہے، سامنے والا ہی اس کے ساتھ آنے کو تیار نہیں، وہ اس جماعت کو چھوڑنے کو تیار نہیں، اپنے بھائی کو چھوڑنے کو تیار ہے، اور پھر بھی الزام اس بیچارے پہ دھر دیا۔ اس کا مطالبہ تو دیکھتے ہیں کہ یہ چاہتا کیا تھا، اس کی منشا کیا تھی، اس کا مقصد کیا تھا۔ اور دوسری بات یہ کہ رشتے کے لوگ بات کرتے ہیں نا، آج رشتوں کے تعلق سے میں آپ کو کچھ حدیثیں کے مفہوم پیش کروں گا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عام مومن کے درمیان فرمایا، کس کے درمیان؟ جو اپنے مومن بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق کرے،
کتنے دن سے؟ یعنی یوں کہ دونوں آ رہے ہیں، ایک دوسرے سے سلام نہیں کر رہا ہے، کوئی بات چیت نہیں کر رہا ہے. تو جس نے اپنے مومن بھائی کو 3 دن تک چھوڑے رکھا، سن رہے ہیں، اور اگر اس کے چھوڑے رکھنے کی وجہ سے وہ جو ہے کہ دوری بنی رہی اور وہ شخص انتقال کر گیا تو پھر یہ بات چیت بند کرنے والا جہنم میں ڈالا جائے. کہیں پر روایت اس طرح سے آتی ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی کو چھوڑے مت رکھو. 3 دن سے اگر زیادہ کرو گے تو یہ ناجائز و حرام ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ اس لیے بتایا جا رہا ہے کیونکہ یہ اہل سنت کا اسٹیج ہے، اور اہل سنت کے اسٹیج کے لوگ تو علماء تو بتاتے ہی نہیں. تو یہ بتایا جا رہا ہے آپ کو کہ عام 2 مومنوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمان ہے کہ 3 دن سے زیادہ کوئی مومن اپنے مومن بھائی کو نہیں چھوڑ سکتا، بلکہ یہ فرمایا گیا کہ صلہ رحمی کرو. کیا فرمایا گیا؟ صلہ رحمی. صلہ رحمی جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ ایک تو یہ صلہ رحمی کہ بھائی یہ میرے کو بلاتا ہے، میں اس کو بلاتا ہوں، یہ مجھے تحفہ دیتا ہے، میں اس کو تحفہ دیتا ہوں، اس کا میرے یہاں آنا جانا ہے، میرا اس کے یہاں آنا جانا ہے، تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ خوب صلہ رحمی کرتے ہیں. یہ صلہ رحمی نہیں ہے، یہ تو گویا عدل بدل ہو گیا. اس نے کیا تو میں نے بھی کر دیا. فرمایا اسلام میں تو صلہ رحمی یہ ہے کہ وہ رشتے کو کاٹنا چاہتا ہے اور تم جوڑنا چاہو، وہ دور بھاگنا چاہتا ہے تم ملانا چاہو، وہ نہیں آنا چاہتا وہ نہیں آتا ہے مگر تم پھر بھی اس کے بعد رشتہ قائم رکھو. یہ صلہ رحمی ہے. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیثوں میں تو یہاں تک بتایا گیا کہ جب اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا، اور تھوڑا سا ذہن اور حاضر رکھیے گا، مخلوق میں جیسے آپ ہم ہیں، یہ بے جان چیزیں، یہ پردے، یہ بھی اللہ کی مخلوق. مخلوق کا مطلب ہوتا ہے جسے اللہ نے پیدا کیا، جو پہلے نہیں تھا بعد میں ہوا، وہ کیا کہلاتا ہے؟ مخلوق. مخلوق یعنی جس کی تخلیق کی گئی، جس کو بنایا گیا، جس کو پیدا کیا گیا. تو جو بھی چیزیں جاندار ہوں، بے جان ہوں، چھوٹی ہوں، بڑی ہوں، دکھتی ہوں، نہیں دکھتی ہوں، جو پہلے نہیں تھی اور بعد میں پیدا کی گئی، وہ کیا کہلاتی؟ مخلوق. تو جیسے آپ ہم مخلوق ہیں، درند چرند مخلوق ہیں، پیڑ پودے مخلوق ہیں، بے جان چیزیں مخلوق ہیں، ایسے ہی بہت سی اللہ کی ایسی مخلوقیں ہیں جن کا ہم نام لیتے ہیں مگر آنکھ سے ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے. انہی مخلوقوں میں اللہ کی ایک مخلوق رشتہ بھی. آپ کو عجیب لگ رہا ہوگا سننے میں، مگر حدیث پاک میں ہی موجود ہے، اور جس کو باقاعدہ ریفرنس دیکھنا ہو دور تقریر کے بعد وہ دیکھ سکتا ہے. تو رشتہ یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. جب اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا، پیدا کر چکا، رشتہ بارگاہ الہی میں کھڑا ہوا اور عرض کیا مولا میں تیری پناہ مانگتا ہوں مجھے کاٹنے والوں سے. کیا عرض کیا رشتے نے اللہ کی بارگاہ میں کہ میرے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں رشتہ کاٹنے والوں سے. جب اس رشتے نے جو اللہ کی مخلوق ہے، اور رشتہ کیا ہے انشاءاللہ اس میں ہم تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے کہ وہ مخلوق کیسے جو ہے کہ ظاہر ہوتی ہے. تو جب اس نے بارگاہ الہی میں پناہ چاہی کہ اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں مجھے کاٹنے والوں سے، جو رشتوں کو توڑتا ہے،